ہر صحابی کیا ہے، شیدائی ہے، وہ حضور کے تصور میں، محبت میں اور تعظیم میں ہی محو رہا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ بس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق کے ترجمان سے ارشاد ہو اور ہم فوراً عمل کر لیں، اور حضور کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور حضور کے جسم مبارک سے اور آپ کی جسم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود مسعود تھا، اس کی کرنوں سے وہ روشن ہو رہے تھے، ان کا معاشرہ روشن تھا اور ابھی تک روشن ہے، اسلام کی جگمگ دنیا کے چپے چپے میں پھیل رہی ہے۔ تو جو اس زمانے میں جنہیں یہ صحبت ملی تو ان کے کیا کہنے، تو جن سے یہ محبت اور تعظیم کا درس مل رہا ہے، یہ کیسے مل رہا ہے؟ صحابہ کرام ہی کی تو ارشادات ہیں اور آپ ہی کے تو اعمال ہیں جو کتب احادیث کی زینت بنے ہوئے۔ صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور و معروف ہستی ہیں، اور اس اعتبار سے آپ کی جو ہے وہ امتیازی جو آپ کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، تو سب سے پہلے جہاں آپ نے قیام فرمایا، جن کے گھر پر قیام فرمایا، تو وہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری۔ اب اس زمانے میں ان کا گھر تھوڑا سا 2 منزلہ والا تھا، اپنی اس کے کنسٹرکشن کے اعتبار سے جو چھال اور کھجوروں کے تنوں وغیرہ سے بنتا ہے۔ اب سب سے پہلا دیکھیں ان کو تصور کیا آ رہا ہے، وہ اس فکر کے اندر ہیں کہ میں حضور کو نیچے کیسے ٹھہراؤں، میں نے خود نیچے رہنا ہے اور حضور کو کہاں ٹھہرانا ہے، اوپر والے حصے، یعنی میں اوپر جاؤں گا تو یہ میرا ادب گوارا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے اس پاکیزہ تصور میں محو ہو کے حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے اوپر تشریف جو ہے وہ لے کر آنا ہے اور وہاں پر آپ نے رہائش اختیار کرنی ہے، میں نیچے رہوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ چونکہ صحابہ کرام کی کثرت رہے گی، ملنے جلنے والے لوگ آتے رہیں گے، تو میں اگر اوپر والی منزل میں رہوں گا تو تمہارے لیے کچھ آزمائش ہو سکتی ہے، اس طرح کا مضمون، لہٰذا مجھے نیچے والے حصے میں رہنے دیا جائے، تم بھلے اوپر چلے جاؤ۔ تو اب الامر فوق الادب، یہ بھی ایک ضابطہ ہے۔ دل تو نہیں مان رہا تھا اوپر جانے کو، لیکن جب حضور نے فرمایا تو اب اوپر چلے گئے۔ ایک تو یہ دیکھیں، یہ تعظیم بھی ہے اس کے اندر، حضور سے محبت بھی ہے، حضور کی خدمت بھی ہے، ابھی سب سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ جب اوپر آپ نے رہنا شروع کیا تو کھانا پکانے کے بعد جو ان کی زوجہ محترمہ تھیں ام ایوب، اور یہ کھانا بھیجا کرتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تناول فرماتے تھے، اور جو کھانا بچ جاتا تھا جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات لگے ہوتے تھے وہ واپس جاتا تھا، تو وہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت ابو ایوب انصاری اور ام ایوب ان کی علامت دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں اور تعظیم دیکھیں اور حضور سے برکت حاصل کیسے کر رہے ہیں، تو وہ نشانات کو تلاش کر کر کے اس جگہ سے کھاتے تھے، تاکہ جہاں حضور کی مبارک انگلیاں لگی ہیں وہ والا کھانا ہمارے وجود کا حصہ بن جائے۔ یہ بھی محبت اور تعظیم۔ پھر ایک بار کا واقعہ یہ ہوا کہ اوپر ان کا کوئی مٹکا رکھا ہوا تھا، کہہ رہے ہیں یہ ہوا یہ کہ مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی جو ہے وہ بکھرنا شروع ہوا۔ اب وہ ظاہر بات ہے کنسٹرکشن تو اس وقت کی تھی، تو چھت ایسی نہیں تھی جو پانی کو روکتی، نیچے آ سکتا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا باعث بن سکتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ادنا سی تکلیف دینے کا خیال بھی کسی صحابی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا تھا، فوراً وہ فکر مند ہوئے اور پریشانی کے عالم میں جو گھر میں لحاف تھا وہ لے کر آئے، جلدی جلدی پانی کو اس کو لحاف کے اندر خشک کیا کہ کہیں پانی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس واقعے کے اندر، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، شفا شریف کے اندر بھی ہے اور بھی کتابوں کے اندر ہے، یہ درس ملتا ہے کہ حضور کی خدمت کا جذبہ کیسا ہونا چاہیے، آپ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، آپ کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، آپ کے وجود مسعود سے کیسے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں جو تبرکات کا ایک سلسلہ ہے نا، الحمدللہ، کہ تبرکات کی ہماری نظروں میں قدر و منزلت ہوتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک دنیا کے بہت سارے گوشوں میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کی زیارتیں ہوتی ہیں، تو یہ سب اہل ایمان کا حصہ